ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے، وہ مجھ کو چھوڑ کے جس شخص کے پاس گیا، برابری کبھی ہوتا تو صبر آ جاتا۔ آج کی کہانی ایک ایسے مرد کے بارے میں ہے جسے دیکھ کر لوگ رشک کرتے تھے۔ خوبصورت شکل کا مالک، ایک تعلیم یافتہ وکیل جس کی لا پریکٹس کو 4 چاند لگے تھے، حسین بیوی اور پیارے بچے۔ اس کے پاس ظاہری ہر دنیاوی کامیابی تھی، مگر ناشکراپن، مزید کی ہوس، بے وفائی اور جلن اسے تباہ کر گئی۔ یہ ہے ایمیٹ کوریگن کی کہانی۔ 11 مارچ 2011 جمعے کا دن تھا۔ 30 سالہ ایمیٹ کوریگن اپنی بیوی ایشلی اور 5 بچوں کے ساتھ بوئیسی، آئیڈاہو، امریکہ میں رہتا تھا۔ ایمیٹ اور ایشلی کی 2 جڑواں 6 سال کی بیٹیاں تھیں جن کا نام باسٹن اور بیلی تھا۔ پھر 4 سال کا بیٹا ٹیگ تھا، 1.5 سال کی کھلیا اور چھوٹو ٹائٹس جو صرف 7 ہفتے کا تھا۔ ان کی فیملی لائف تو بہت مصروف ہوگی۔ مزید مصروف تھے کیونکہ ایمیٹ نے اپنا نیا وکالت کا آفس کھولا تھا اور وہ اپنا بزنس سیٹ کرنے میں مشغول تھا۔ اس سب کے علاوہ ایمیٹ کو باڈی بلڈنگ کا بھی جنون سوار تھا۔ اگر وہ سارا دن اپنے آفس میں ہوتا تھا تو کچھ گھنٹے شام میں جم بھی جاتا تھا۔ اس نے چپکے سے اسٹیرائڈز کی گولیاں بھی لینی شروع کر دی تھی۔ او نو، کچھ باڈی بلڈرز یا پروفیشنل کھلاڑی اپنے مسلز بنانے کی جلدی میں اسٹیرائڈز کی گولیاں کی مدد لیتے ہیں، مگر اس کے اثرات بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ موڈ منٹوں میں بدلنا، مار پیٹ اور غصہ، ایک پرتشدد والا رویہ ہو جاتا ہے ان کا۔ ایشلی یہ سب تبدیلی ایمیٹ میں نوٹ کر رہی تھی۔ بہرحال 11 مارچ کی رات ایشلی نے خاص ڈنر رکھا تھا۔ ایمیٹ کی پسندیدہ چیزیں پکائی تھیں، خود بھی تیار ہو کر بچوں کو اچھے کپڑے پہناتی ہے اور اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے۔ چند ہفتوں سے ایشلی کو محسوس ہو رہا تھا کہ ایمیٹ اور اس کے درمیان دوریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ایمیٹ اکثر رات کو دیر سے آنے لگا، اس کے پاس بیوی بچوں کے لیے ٹائم نہیں تھا، چھوٹی باتوں پر خفا ہو جاتا یا غصہ ہو کر گھر سے نکل جاتا تھا۔ ایشلی سوچتی ہے کہ ایمیٹ کی زندگی میں جاب کا سٹریس اور دباؤ زیادہ ہے، تھوڑے دنوں میں یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایمیٹ گھر آتا ہے اور بیوی سے کہتا ہے کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ ایشلی اس سے التجا کرتی ہے کہ وہ اسے اپنے دل کی بات بتائے، مگر وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ایشلی اس سے کہتی ہے کہ اگر وہ راضی ہے، میرج کاؤنسلر سے اپوائنٹمنٹ لے لیتے ہیں، اپنے اہم رشتے پر بھی محنت کرنی چاہیے، مگر اس کا شوہر اس تجویز پر ہنستا ہے۔ ایمیٹ، ہمارے بیچ دوریاں بڑھ رہی ہیں، کوئی بات ہے تو بتا دو صاف صاف، اور کوئی دوسری عورت ہے تو تمہیں وہم ہے، ڈپریشن کا شکار ہو تم، علاج کراؤ اپنا۔ نہیں، کچھ تو بات ہے۔ بچے تک پوچھ رہے ہیں کہ ابو ہمارے ساتھ رہتے ہیں یا کہیں دور چلے گئے ہیں۔ میں نے امی، ابو، بھائیوں سے بھی کہا ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں۔ پاگل عورت، تم ہمارا ذاتی معاملہ ان کو بتاتی ہو؟ وہ لوگ میرے لیے دعا کریں گے؟ میں ان سب کو مار ڈالوں گا، خبردار جو تم نے آئندہ ایسی کوئی بات کی تو۔ ایمیٹ کا فون بجتا ہے اور وہ کمرے میں بند ہو کر کسی سے بات کرتا ہے۔ کچھ منٹ بعد وہ ایشلی کو کہتا ہے کہ اسے وال گرینز، جو ایک فارمیسی چین ہے امریکہ میں، وہاں جانا ہے سر درد کی دوا لینے۔ ایشلی سمجھ جاتی ہے کہ یہ صرف ایک بہانہ ہے اور وہ اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، مگر ایمیٹ اس کی ایک نہیں سنتا۔ ایشلی اس وقت اس سے واقف نہیں تھی، لیکن ایمیٹ نے وال گرینز میں کسی سے ملنے کا پلان بنایا تھا اور وہ 40 سالہ کینڈی ہال تھی۔ کینڈی ہال ایمیٹ کی ملازم تھی، پیرا لیگل کا کام کرتی تھی۔ پیرالیگلز وکیلوں کے لیے ریسرچ کا کام کرتے ہیں، ڈاکیومنٹس کو فائل کرنا، فائلوں کو ترتیب دینا اور قانونی تحقیق کرنا ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔
کینڈی کچھ ہی مہینوں پہلے آئیڈاہو منتقل ہوئی تھی اپنے شوہر رابرٹ اور 2 نوعمر بیٹیوں کے ساتھ۔ وہ شہر میریڈن میں رہتے تھے اور کسی جاننے والے نے ستمبر 2010 میں کینڈی کو ایمٹ سے ملایا تھا۔ کینڈی نوکری کی تلاش میں تھی کیونکہ اسے کچھ ہی دن پہلے کسی کمپنی سے برخاست کیا گیا تھا۔ ایمٹ اسے اپنے آفس میں نوکری دے دیتا ہے۔ صرف 2 ہفتے بعد دونوں کا افیئر شروع ہو جاتا ہے۔ ایمٹ اور کینڈی دفتر کو اپنے جنسی تعلقات کے لیے استعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایمٹ کو کینڈی میں کیا نظر آیا؟ ایمٹ کو کینڈی کی توجہ پسند آئی۔ بیوی تو بچوں کی دیکھ بھال میں لگی تھی اور ایمٹ کے ارد گرد کینڈی پورا دن تھی۔ اس کے کام کرتی، ہنسی مذاق، فلرٹ کرتی۔ چائے، کافی اور لنچ پر دونوں ملتے تھے، ایک دوسرے سے اور بھی قریب ہو گئے۔ کینڈی کو بھی ایمٹ کا ساتھ پسند آیا۔ سوچ کر خوش ہوتی تھی کہ اس سے 10 سال چھوٹا، ہینڈسم، کامیاب آدمی پیار کرتا ہے۔ ایمٹ اور کینڈی ایسے نڈر ہو کر ملتے رہے کہ آفس بلڈنگ میں دوسرے وکیل اور کچھ کلائنٹس کو بھی ان کے چکر کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ جوان خوبصورت بیوی گھر پہ ہے، ابھی ایک بیبی پیدا ہوا ہے، شرم آنی چاہیے اسے۔ اس رات کینڈی کے گھر بھی کچھ گھٹ پٹ ہوئی تھی۔ راب کو کینڈی اور ایمٹ پر شک ہونے لگا تھا۔ ایک رات پہلے اس نے کینڈی کے موبائل فون پر ایمٹ کے فحش ٹیکسٹ میسیجز پڑھ لیے تھے۔ جب کینڈی 11 مارچ کی رات گھر آئی تو اس کا شوہر راب اپنے کپڑے اور سامان سوٹ کیس اور ڈبوں میں پیک کر رہا تھا۔ راب، یہ سب کیا ہے؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ بس ہو گیا کینڈی، بہت برداشت کر لیا میں نے۔ راب، غصہ مت ہو، مل بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ تم کیا سمجھ رہی ہو میں بیوقوف ہوں؟ تمہارا چکر اس ایمٹ کے ساتھ چل رہا ہے، وہ جوان ہے، اسمارٹ ہے، مالدار ہے، میرا اس سے کیا مقابلہ؟ میں تم دونوں کا راستہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنی زندگی جی لو تم۔ ایسے مت جاؤ۔ راب اپنا سامان لے کر گھر چھوڑ کر چلے جاتا ہے۔ کچھ ہی منٹ بعد کینڈی ایمٹ کو فون کرتی ہے اور دونوں فارمیسی میں ملنے کا پلان بناتے ہیں۔ ایمٹ اور کینڈی وال گرینز فارمیسی کے پارکنگ لاٹ میں ملاقات کرتے ہیں۔ کینڈی اپنی گاڑی پارک کر کے ایمٹ کی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور دونوں ایک قریب میں سنسان جگہ جا کر گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور اس میں جنسی تعلقات رکھتے ہیں۔ اتفاق سے کینڈی کی بیٹی وال گرینز کے پاس سے گزر رہی تھی اور وہ اپنی ماں کی گاڑی فارمیسی کے پارکنگ لاٹ میں دیکھتی ہے اور پریشان ہو کر اپنی ماں کو فون کرتی ہے۔ ہیلو بیٹا، سب ٹھیک ہے؟ آپ کی گاڑی وال گرینز کی پارکنگ لاٹ میں کیوں ہے ممی؟ آپ کہیں گئی بھی ہیں؟ میں اپنی 2-3 دوستوں کے ساتھ باہر ہوں، تھوڑی دیر میں گھر آ جاؤں گی، تم گھر جا کے سو جاؤ۔ کینڈی کی بیٹی اپنی ماں کی بات پر شک کرتی ہے اور اپنے باپ راب کو فون کر کے سب بتا دیتی ہے۔ راب آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ وہ وال گرینز جاتا ہے اور فارمیسی کے اندر جا کر اپنی بیوی کو تلاش کرتا ہے۔ فارمیسی میں جب وہ نہیں ملتی، راب اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ایمٹ اور کینڈی کا انتظار کرتا ہے۔ ایمٹ اور کینڈی واپس وال گرینز کی پارکنگ لاٹ پر پہنچ جاتے ہیں۔ راب ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا مصیبت ہے کینڈی؟ اس آدمی کا پتہ نہیں کاٹا تم نے ابھی تک؟ راب یار، اپنی عزت اپنے ہاتھ، جاؤ یار، کینڈی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ اور تمہاری بیچاری بیوی گھر پہ نئے بیبی کا ڈائپر چینج کر رہی ہے اور تم میری بیوی کے ساتھ رنگ رنگیلیاں کھیل رہے ہو۔ ایمٹ تیش میں آ کر راب کو دھکا دیتا ہے۔ راب اپنی گن نکال کر راب 2 گولیاں ایمٹ پر چلا دیتا ہے۔ ایک اس کے دل کو چیر کر نکل جاتی ہے، دوسری اس کے دماغ کو۔ پھر راب گن اپنی کنپٹی پر رکھتا ہے اور فائر کرتا ہے۔ لمحوں میں کینڈی کے قدموں میں 2 مرد آ گرتے ہیں، خون کے ریلے زمین پر بہتے ہیں۔ کینڈی 911 ڈائل کر کے پولیس سے رابطہ کرتی ہے۔ یہ کینڈی کی اصل آواز ہے 911 آپریٹر سے بات کرتے ہوئے۔ جب ایمبولنس وہاں پہنچتی ہے، ایمٹ دم توڑ چکا تھا۔ راب کو سر پر صرف گولی کا رگڑا لگا تھا اور اسے ہسپتال لے جاتے ہیں۔ اس کینڈی کی وجہ سے 2 گھر تباہ ہوئے ہیں۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی۔ صرف دوسری عورت کو لوگ کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟
اگر کینڈی نے چیٹ کیا تھا اور وہ قصوروار تھی تو ایمٹ بھی کوئی معصوم نہیں۔ ایمٹ نے بھی بے وفائی کی اور راب تو سب سے بڑا مجرم ہے۔ اسے گن لانے کی کیا ضرورت تھی؟ گرما گرمی میں اس نے گولیاں چلا دیں۔ وہیں سے کینڈی کو پولیس اسٹیشن لایا جاتا ہے اور پوچھ گچھ کی جاتی ہے۔ کیا ہوا تھا؟ آپ ہی سارا قصہ بتا سکتی ہیں۔ میں اور ایمٹ وہاں والگرینز میں اتفاقاً ملے اور میرا شوہر کو غصہ آ گیا اور وہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ پھر ایمٹ نے راب سے بدتمیزی کی، گالیاں دی اور مار پیٹ پہ اتر آ گیا۔ راب نے اس پہ گولی چلا دی اور پھر اس نے خودکشی کرنا چاہی۔ کیا آپ کا افیئر چل رہا تھا ایمٹ کے ساتھ؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ میرا باس تھا۔ خاتون، کیا آپ کا کوئی بھی قسم کا جنسی تعلقات تھا ایمٹ کے ساتھ؟ میں نے کہا نا آپ سے، ہم صرف ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے۔ راب کچھ زیادہ ہی جیلس ہو گیا تھا۔ پولیس سے صاف جھوٹ؟ کیا اس عورت کو پتہ نہیں کہ سچ کبھی چھپتا نہیں ہے؟ سچ تو ابھر کے سامنے آیا جب پولیس نے ایمٹ کے کلیگ سے بات چیت کی اور ایمٹ، کینڈی اور راب سب کے فونز کی تلاشی لی۔ جب راب کو ہسپتال سے چھٹی ملتی ہے اسے پولیس گرفتار کر لیتی ہے۔ مہینوں بعد کیس عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو راب کے وکیل یہ ظاہر کرتے ہیں کہ راب کو غصہ دلایا گیا تھا، اسے ذہنی اذیت دی گئی اور وہ طیش میں آ گیا تھا۔ جلن نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا اور اس نے ایمٹ کے حملے سے بچنے کے لیے اپنی جان بچانے کے چکر میں اسے گولی چلانی پڑی۔ جوری اس بات پر یقین نہیں کرتے اور راب کو ایمٹ کے 2nd ڈگری قتل کے جرم میں 30 سال کی قید سنائی جاتی ہے۔ یہ ڈگریز قتل کے آپ سمجھا سکتے ہیں؟ کوئی بھی قتل کے کیس میں جوری کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ قتل پہلی، دوسری یا تیسری ڈگری کا ہے۔ 1st ڈگری مرڈر جب ہوتا ہے جب مجرم پہلے سے پلاننگ کرتا ہے کہ وہ کسی کو قتل کرے گا، پوری تیاری سے جاتا ہے اس شخص کو مارنے۔ 2nd ڈگری مرڈر جب کہا جاتا ہے جب نیت ہوتی ہے کسی کو مارنے مگر تیاری نہیں ہوتی، اور 3rd ڈگری جب کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت ہو اور مارنا نہیں ہو مگر مظلوم مر جائے۔ کچھ مہینے بعد سن 2012 میں کینڈی کو بھی جیل ہو جاتی ہے۔ اوہ، وہ کیوں؟ یاد ہے ایمٹ کے ساتھ کام کرنے سے پہلے کینڈی کسی اور وکیل کے آفس میں کام کرتی تھی اور وہاں سے اسے نکالا گیا تھا۔ وہ کمپنی کا مالک کینڈی کو $32,000 چوری کرنے پر پکڑواتا ہے۔ اسے 14 سال کی قید کی سزا سنائی جاتی ہے مگر وہ 3 سال بعد رہا ہو جاتی ہے اور 2026 تک وہ پولیس کی نگرانی میں رہے گی۔ کینڈی نے راب کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے، اس سے ابھی بھی پیار کے دعوے کرتی ہے۔ ایمٹ کی بیوہ ایشلی آج کل ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے، یعنی ایک حوصلہ افزائی کرنے والی خطیب ہے۔ اس نے 3 کتابیں بھی لکھی ہیں اور آج وہ پھر سے شادی شدہ ہے۔ ان کی فیملی میں ایک اور اضافہ ہوا ہے، ایک پیاری سی چھٹی اولاد بھی ہے۔ جب ایشلی سے پوچھا گیا کہ آپ بچوں کو کیا بتاتی ہیں ان کے باپ ایمٹ کے بارے میں تو اس نے یہ جواب دیا، میں انہیں کہتی ہوں کہ ایمٹ ایک اچھا انسان تھا، بہت ذہین، بہت سمارٹ، مگر اس نے زندگی میں کچھ غلط فیصلے کیے۔ میں انہیں یاد دلاتی ہوں کہ آپ اور صرف آپ اپنے انتخاب اور فیصلوں کے ذمہ دار ہیں۔ دوستوں، یہ تھی ایمٹ کوریگن کی کہانی۔ خون خرابہ دیکھتے جائیے، خوش رہیے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ